جانتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ گیس کریں. ہم اس وقت بادشاہ سلامت کے محل میں ہیں. حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا، آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں. آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے، جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں. اللہ اکبر. ایک خاتون آگے بڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد کہتی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے، اونو محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے. حسین جا رہا ہے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے. کاش میری ماں فاطمہ ہوتی، آج حسین کو تیاری کرا دیتی. اللہ اکبر. سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے. جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں، حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بہن کی کلائیوں کو بوسہ دیا ہے. سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، آپ نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا ہے. آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، آج تک تو کبھی گلا نہیں چوما. آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نہیں چومی ہے، پھر آج کس لیے کلائی چومی ہے؟ جب اتنا سنتے ہیں آپ فرماتی ہیں بھائی حسن بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی ہے؟ فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائیں گی، کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا، اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں. اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑیں گے رسیوں کے. آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلا اور سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتے ہیں حسین کل جب تمہارا لاشا پڑا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے، اس وقت زینب قید کر لی جائے گی، اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں. یہ کہہ کر کے آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا ہے. میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر، آپ نے مرتجز کو 11 مرتبہ کہا چل، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا آپ نے اب ذرا توجہ کیجئے، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے گھوڑے نے کیوں گردن اٹھائی، حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی کو یزیدی تو نہیں ہوں، دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف. میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہے اور اشارہ کر کے کہتی ہے بابا ذرا ایک بار آ جائیے مجھے کچھ بات کرنی ہے. آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، حضرت سکینہ کے پاس آئے. بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے، اپنی بچی کو 1000 تسلی دے کے جاتا ہے، کتنے بہانے بنا کے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکل آیا کرتے ہیں. اگر بہنیں بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کب آؤ گے؟ تو بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں او یار تو آنے کے لیے جا رہا ہے، جب تیرے بچوں کا یہ حال ہے. مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے. بیٹی نے یوں بازو پھیلائے بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے. میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا ہے، پہنچے ہیں خیمے کے پاس. سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے. آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو، آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے. آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا، بیٹی کے لب و رخسار کو بوسے دوں گا، اس کی پیشانی چوموں گا. کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں. لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں ساقی بیٹی کی طرف بازو پھیلائے ہیں، بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی. کہتی بابا تکلیف نہ کریں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہو، اب بیٹی کو اٹھانے کا بوجھ کا برداشت کرنے کی ضرورت نہ کریں. بابا اتنا کیجئے ایسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے. بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے ماتھا چومنا ہے، مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے، آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں. میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہیں. دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں. بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہیں. حسین کے لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش
خاموش رکھے، گلے کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رکھے، لیکن جب سینے کو چوما ہے سکینہ نے، اب حسین خاموش نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے تانے رخسار کو چوما یہ بابا علی کا بوسہ تھا، آپ کے پائیں رخسار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما یہ حسن کا بوسہ تھا، آپ کے گلے کو چوما یہ میرا بوسہ تھا۔ آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا پوچھئے نہ، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح سینہ کس لیے چوما؟ کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہرہ کے بدلے میں چوما ہے۔ کہتے بیٹی اس کی یاد کیسے آئی؟ کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں بہن سہرہ آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی تو کربلا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سہرہ کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات حضرت سکینہ نے کہی ہے، میرے حسین کی چیخ نکلی، بیٹی کو پیار کیا ہے، سینے سے لگایا۔ کہتے بیٹی کہتی بابا چاہ تو رہے ہو کوئی وصیت کر کے چلے جاؤ۔ جب وصیت کی باری آئی ہے تب میرے حسین نے کہا تھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آہو ویلا نہیں کرنا ہے، چیخ و پکار نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں نوچنے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا زینب ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب قریب آئی ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، کہا زینب یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، آج تک یہ میرے بغیر نہیں سو پائی ہے، آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جو باپ کے بغیر گزرے گی۔ اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا، اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا۔ اللہ اکبر۔ بڑا درد ہوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باپ کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں، جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کہا زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا۔ اس کے بعد میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر، چلے نہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے، حد پار کی ہے، یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچا سواری رک گئی، مڑ کے مدینہ دیکھا، نانا کے شہر کی یاد آئی، سہرہ کی یاد آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا ہے آپ کا سواری ٹھہر گئی، آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، خیال آیا کہ آنے والا ہمارے مدینے سے تو نہیں آ رہا ہے۔ صاحب اگر کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو اسے اپنے دیش کے لوگ پیارے لگتے ہیں، اپنے ملک کی مٹی بھی پیاری لگتی ہے۔ ہمارے جوان کتنے سعودی جاتے ہیں، اگر ہندوستان کا کوئی مل جائے ایسا لگتا ہے سگا بھائی مل گیا ہے، اگر کوئی دوسرے ضلع میں ہو اپنے ضلع کا مل جائے تب بھی سگا لگتا ہے، اگر اپنے ضلع کے اندر اپنے گاؤں کا مل جائے تو ہمدردیاں بیدار ہو جاتی ہیں۔ میرے حسین کو رہ رہ کے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ جب غبار اڑتا نظر آیا کوئی سوار دکھائی دیا، خیال آیا شاید یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دل تھام کے سننا ذرا پیارے، جب سوار قریب آیا ہے، میرے حسین کے قریب سوار آیا، آنے کے بعد ڈائریکٹ وہ حسین کے خیموں کی طرف گیا، اہل بیت کے خیموں میں گیا، لیکن خیموں میں کوئی نہ ملا۔ اس کے بعد مقتل کی طرف گیا جہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی تھی، سب میں کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں وہ آنے والے پردیسی کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا حسین سے ملنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا ان کی بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کہا دکھا کیا پیغام ہے؟ جب اتنی بات کہی نا کیا پیغام ہے؟ مسافر نے یوں دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے باپ کو بیٹیوں کا پیغام دیا جاتا ہے، ہر کسی کو بیٹی کا پیغام نہیں دیا جاتا، مجھے حسین کی تلاش ہے۔ آپ فرماتے میں ہی حسین ہوں، جیسے اتنا آپ نے فرمایا کہتا لگتا تو نہیں آپ حسین ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ میں جس بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس نے اپنے باپ کی 3 نشانیاں بتائی تھی اور تینوں نشانیاں آپ کے اندر لگی ہیں۔ میرے حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے اس کے پاس 2 گٹھیاں تھی، ایک چھوٹی گٹھی تھی ایک بڑی گٹھی تھی، اس نے دونوں گٹھیاں رکھی،
اس کے بعد اپنی جیب سے پرچہ نکالا. نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے اس کی بیٹی نے اس کے اندر اپنے باپ کی نشانیاں رکھی ہیں. آپ فرماتے بتا دو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے, یہاں کیسے آیا؟ وہ کہتا حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں, میں مدینہ شریف سے کافی دور رہتا ہوں, میرے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی, میں اور میری بیوی مصطفیٰ کے مزار پہ حاضری دینے آئے تھے. ہم نے وہاں بیٹھ کر کے ایک پردے والی بیٹی کو بڑے درد کے ساتھ روتے دیکھا. میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس خاتمہ سے پوچھو اس کے رونے کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں رو رہی ہے. جب میری خاتون گئی تو اس نے جا کر کے دیکھا آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا آج کئی دن ہو گئے ہیں, مہینے گزر گئے ہیں, 27 رجب کو گئے تھے, محرم الشریف محرم شریف کی 7 تاریخ آ گئی ہے, بابا تم نہیں آئے ہو. وہ کہہ رہی تھی نانا بابا کی بڑی یاد آتی ہے. کبھی مصطفیٰ کی جالیس پکڑ کے کہتی تھی نانا مجھے اصغر کی یاد رلایا کرتی ہے. کبھی آپ کی بیٹی کہتی تھی نانا کوئی ایسا چکن بتا دو کہ میرے باپ مجھے لینے آ جائیں, یا ایسا کرم کر دو جو میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں. کہتے حسین اس شہزادی کا درد مجھ سے نہ دیکھا گیا, برداشت نہ ہوا, میں نے بیوی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا تھا جاؤ اس سے پوچھو اس کی کوئی خواہش ہو تو ہم اس کے کوئی کام آ جائیں. کب میری بیوی نے جا کر کے جب بچی سے پوچھا بتا کس کا درد ہے, اس نے آپ کا نام لیا. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو اگر یہ کہیں تو ہم ان کو ساتھ لے کر کے ان کے بابا تک پہنچا دیں گے. کہا لیکن آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا, لیکن ایک خط بھیجا ہے, کچھ سامان بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تو میری بیٹی کا قاصد ہے. کہا ہاں. کہا وہ نشانی بتا جو میری بیٹی نے بتائی ہے. صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. حضرت سکینہ کے خط کے اندر سب سے پہلے آنے والے نے چھوٹا سا پرچہ نکالا, جس چیز پہ لکھی تھی نشانیاں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ جانے والے میرے باپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی. وہ کہتا حسین آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی.